میں ہوں دعا بٹ، آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ سے ایک خود غرض عورت کی کہانی شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عقل مند عورت اپنے شوہر کو بادشاہ بناتی ہے اور خود بادشاہ کی بیوی بنتی ہے، اور بے وقوف عورت اپنے شوہر کو فقیر بناتی ہے اور خود فقیر کی بیوی بنتی ہے۔ ایک خود غرض عورت کی عبرتناک کہانی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے حسب روائی چینل میں نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پہلے ریاکشن ود دعا بٹ کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری ہر خبر سے باخبر رہ سکیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ خاوند کو والدین اور بہن بھائیوں سے جدا کرنے کے لیے جادو ٹونے کرواتی پھرتی تھی۔ ایک بالکل سچا واقعہ، کالے جادو کے شکار ایک شریف شخص کی دردناک آپ بیتی۔ شکر دوپہر جب دھرتی لوگ کے تھپڑوں سے سلگ رہی تھی اور چڑیا کوے لالیاں چونچے کھولے پر گرائے دربار کے سامنے لگے گنے پیپل کی شاخوں میں پناہ گیر تھی، میں اپنی سوزوکی کار میں رہنمائی بابا کے آستانے پر پہنچا۔ وہ سائے میں چار خانے کی دھوتی باندھے ننگے پنڈے کھجور کی چٹائی پر دراز تھے۔ ایک مرید انہیں ہاتھ والا پنکھا چل رہا تھا۔ قریب ہی ایک سائے دار جگہ سفید کالے اور جد کپڑے کبوتر دانا کھاتے ہوئے گٹر گوں کر رہے تھے۔ درویش کی طرح درباروں پر رہنے والے ان درویش پرندوں کو بھی دو موسم کی سختی کچھ نہیں کہتی۔ میں نے دل میں سوچا اور سلام کر کے بابا جی کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ کے آپ پتر عبد الرحمن، انہوں نے بہت پیار سے کہا، گھر پر سب ٹھیک ہے نا؟ رحمانی بابا سے میری پرانی نیاز مندی ہے، جب کبھی دنیا داری کے بکھیڑوں سے دل گھبرا اٹھے تو اپنے آپ کو چارج کرنے کے لیے بابا جی کے پاس چلا جاتا ہوں۔ ان کی ذرا سی توجہ سے دل دنیاوی رشوں اور حسد، حرص، کینہ، جھوٹ اور حب دنیا جیسی روحانی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ان کے ڈیرے پر کنڈی ڈنڈا پھیرنے والے ملنگ نظر آتے ہیں اور نہ بنگ پینے والوں کی یہ صدائیں اٹھتی ہیں، بوٹی نہ کہا ہے مر گیا تو کچھ نہیں، ایک بنگی مرا تو عالم ہی تباہ ہے۔ کوٹیاں تے پیتیاں رب نال گلاں کیتیاں یا پی ساوی ہوش آوی، ان کی مجلس میں ذکر اذکار اور وظائف کی باتیں ہوتی ہیں یا مرشد کی نگاہ کرم کی۔ جس لمحے میں وہاں بیٹھا تھا، ایک خوبصورت نوجوان جس کے چہرے پر داڑھی تھی اور سر پر عمامہ تھا، بہت پرسوز آواز میں دربار کے برآمدے میں بیٹھا سلطان باہو کا کلام پڑھ رہا تھا۔ اللہ فلا جمے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہوں، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگ ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلا پر آئی ہوں، چر جگ جیوے مرشد باہو جہ بوٹی من لائی ہوں۔ میں اس روز ان کے پاس ایک کام سے گیا تھا۔ میرا ایک دوست جو سرکاری ادارے میں 18 گریڈ کا افسر تھا، وہ اپنی بیوی کے رویے سے سخت پریشان تھا۔ وہ عورت بظاہرہ BA پاس، پردہ داری اور نمازی خاتون تھی، مگر اپنے خاوند کے والدین اور بہن بھائیوں سے اس کا رویہ جاہلانہ اور نہایت ہی بدتمیز تھا۔ وہ ان سے روکھی اور عجیب رویے سے پیش آتی تھی، حالانکہ وہ کبھی کبھار ہی آبائی گاؤں سے شہر اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ میرا دوست اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ سرکاری کوٹھی میں مقیم تھا۔ خدا کا دیا سب کچھ تھا، گاڑی، نوکر چاکر، ہر طرح کی نعمتیں، مگر اس عورت کو خدا جانے کیا نفساتی بیماری تھی کہ اپنے خاوند کے جذبات و احساسات سے اسے ذرا برابر پرواہ نہ تھی، اور وہ اسے بہن بھائیوں سے جدا کرنے کے طریقے ڈھونڈا کرتی تھی۔ وہ اسے اکیلے گاؤں بھی نہ جانے دیتی اور ہر وقت لڑائی اور فساد برپا کیے رکھتی تھی، اور عجیب لڑائی جھگڑوں سے گھر کا ماحول بگاڑتی تھی کہ تم پر تمہاری ماں اور بھابھی نے جادو ٹونا کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے تم ان کی طرف داری کرتے ہو۔ بظاہرہ اس ٹونے کا دور کرنے کے لیے اس نے ایک عیسائی عامل کو جو کالے علم کا ماہر تھا ایک رات گھر طلب کیا، اور اس نے وہاں عجیب و غریب عمل کیے جس کی تفصیل میرے دوست نے درد بھرے لہجے میں مجھے بتائی۔ وہ مجھے بہلا پھسلا کر دم کی ہوئی چینی تو کھلاتی رہتی تھی کہ کسی بزرگ سے دم کروائی ہے، یا پھر دم کیا ہوا پانی پلا دیتی، مگر اس روز تو حد ہی ہو گئی۔ میں کسی سرکاری کام سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا اور رات وہی گزارنے کا پروگرام تھا، مگر خلاف توقع کام جلدی ہو گیا اور میں نے جیپ پر واپسی کی راہ لی۔ جلدی میں اسے فون پر مطلع بھی نہ کر سکا۔ جب میں عشاء کے وقت گھر پہنچا تو گیٹ سے داخل ہوتے ہی سرونٹ کوارٹر کی سمت سے اٹھنے والے چرند نے میرے نتنوں کو جلا ہی ڈالا۔
ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ बकरी के पाए जलाए जा रहे हों। मेरा पुराना मुलाजिम फरकू क्वार्टर में मुकीम था। क्वार्टर में क्या हो रहा है, मैंने इससे सवाल किया। कुछ नहीं जी, वो घबरा गया, हंडिया जल गई होगी। इसी स्नान में मेरी बीवी अंदर से निकली और मुझे अचानक सामने पाकर इसका रंग भी उड़ गया। पर क्या शातर औरत दरिया चिलतर से काम लेकर बड़ी अपना हंस से मुझे अंदर ले गई। मगर मेरे जहन में शक उबाले खा रहा था, इसलिए मैंने दोबारा वही सवाल पूछा तो कदरे हिचकिचाहट के बाद मेरे गले में बाहें डालते हुए बता दिया कि इसने फरकू के तवासत से एक कामल को बुलाया जो कि क्वार्टर में दूनी रुमाए अमर रमल में मसरूफ है ताकि हमारे घर के हालात ठीक हो जाएं और तुम मुझसे लड़ना छोड़ दो। क्या है घर के हालात, मैंने गुस्से से कहा। बात सिर्फ इतनी सी है कि तुमने खुद गर्जी की ऐनक आंखों पर लगा रखी है और मुझे माँ बाप और बहन भाइयों से मिलता नहीं देख सकती, जिसके सबब घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। तुम मसबी लड़की हो, हमारा दीन भी ऐसे रवैये की इजाजत नहीं देता। तुम ये गैर अखलाकी रवैया तर्क कर दो तो घर के हालात खुद ब खुद दुरुस्त हो जाएंगे। देखा देखा, वो चीख पड़ी। माँ और भाभी का किया हुआ टूना रंग दिखाने लगा। लड़ने लगे ना मुझसे, मुझ गरीब और मजलूम औरत से। मेरे अल्लाह, मैं कहाँ चली जाऊँ, ये बंदा मेरा बनकर क्यों नहीं रहता। वो टिस्में बहाने लगी। मैं तुम्हारा ही हूँ अहमक औरत, मगर माँ बाप और बहन भाइयों का भी मुझ पर हक है। मैं भी किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ। मैं जमीन से नहीं उगा था। तुम अपने माँ बाप बहन भाइयों से मिलने का हक रखती हो तो ये हक मुझे भी है। वो इधर आ सकते हैं तो मेरे वालिदैन बहन भाई क्यों नहीं आ सकते। वो यहाँ आकर जादू टूने नहीं करते, हम में लड़ाई तो नहीं डलवाते ना। वो सिसकने लगी। कौन कहता है उन्होंने मुझ पर जादू करवाया है? बहुत से आमलों ने, कोई एक हो तो बताऊं। ये दोनों औरतें हर वक्त मेरे खिलाफ साजिश करती रहती हैं। ये सरासर गलत बात है। मेरी माँ और भाभी ने कभी तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की। अलबत्ता इतना जरूर कहा है कि तुम घुल मिलकर अपना हंस इनके साथ नहीं रहती, गैरों जैसा बर्ताव करती हो। बल्कि सच तो है ये कि तुम इनसे इस तरह मिलती हो कि कोई गैरों के साथ भी इस तरह नहीं करता। शुरू हो गई ना फिर इनकी हमायत, चला गया ना जादू का चक्कर। वो मुंह पीटने लगी। मैंने इसे बड़ी मुश्किलों से चुप करवाया। वो अब बाजिद थी कि मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे साथ क्वार्टर में चलना होगा और आमिल जो कहेगा इस पर अमल करना होगा, वरना मैं खुद पर तेल छिड़क कर आग लगा लूंगी और मेरा खून तुम्हारे सर होगा। वो नफ्सियाती मरीजा भी थी और लाहौर की एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर आबदा तरीन से जेरे इलाज थी। मैं इसकी धमकी से डर गया और इसकी ख्वाहिश पर अमल करने पर मजबूर हो गया। मैं इसके हमरा क्वार्टर में पहुंचा तो देखा कि कमरे में अंधेरा है और एक जटदार बारिश बाबा जिसकी रंगत कोले की तरह स्याह थी, दूनी रुमाए अलती पलती मारे नंगे फर्श पर बैठा था। इसके गले में मालाएं और कलाइयों में कड़े थे। इसके सामने एक लोहे का थाल था जिसमें कोले दहक रहे थे। करीब इसका चेला बैठा था जो एक हांडी में पका गोश्त चम्मच से कोलों पर डालता तो गोश्त जलने लगता, जिससे नागवार चरिंद और धुआं उठता। थाल के इर्द गिर्द लड्डू और मिठाई के टुकड़े बिखरे पड़े थे जिनमें अगरबत्तियां लगाई हुई थी। आमिल बाबा मुंह ही मुंह में कुछ बदबदार रहा था और बार बार किसी शय के बीच आग पर फेंकता जिससे बदबू उठती और वो दहार रंग का धुआं भी। फिर इसने एक आह सी भरी और घबराई आवाज में कहा, बाबा खेतरपाल पीछे खड़ा है, जल्दी मांगो जो मांगता है। मैंने तजस्सुस नजरों से पलट कर देखा तो आमर के अक्ल में धुएं के सिवा कुछ दिखाई न दिया। अलबत्ता आमर की आवाज बदल चुकी थी और वो हिंदुआना लहजे में बात कर रहा था। बोल पुत्री, क्या चाहती है? वो मेरी बीवी से मुखातब था। बाबा जी, मैं चाहती हूँ ये मेरे साथ अपने माँ बाप की वजह से ना झगड़े, हम भी चंद रोज सुख के गुजार लें। वो किसी मजलूम औरत की तरह रोने लगी। हम तेरी सहायता करेंगे पुत्री, तू चिंता मत कर, ये तेरा बनकर रहेगा, परंतु तुझे इसकी सेवा दिन रात करनी पड़ेगी। ये तेरा पति है। इसी तरह की चंद बातें इस आमल ने कही और फिर एक बूझ सीधा सी किताब से जो काले इल्म की किताब थी और इस पर जूते की शक्ल बनाकर अजीबो गरीब अल्फाज लिखे थे कुछ पढ़ना शुरू किया। इसके बाद एक तवीज मेरे गले में डाला और एक मेरी बीवी के गले में, एक तवीज मेरे तकिए में रखने के लिए भी दिया। अलावा इज़ा दम की हुई चीनी का छोटा मर्तबा जिसके बारे में हुक्म था कि इसमें से आधी चम्मच चीनी रोजाना खानी है और एक चम्मच टप में डालकर रोजाना गुस्ल करना है। बाबा और इसका चेला खाना खाकर जो मुर्गी के गोश्त, मछली और नान पर मुश्तमिल था
روانہ ہو گئے۔ ان کو میری بیوی نے ایک معاوضہ دیا، مجھے علم نہیں۔ میں چند روز عامر کے ہدایت کے مطابق عمل کرتا رہا، چینی بھی کھائی اور اسے ٹپ ڈال کر غسل بھی کیا گیا اور گردن میں تویز بھی ڈالے رکھے۔ اس دوران نماز پڑھتے ہوئے میں اکثر بھول جاتا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ مجھے عجیب و غریب اور خوف ناخواب آتے، کبھی چڑیلیں بھوت دکھائی دیتے، کبھی کتے، بچھو اور زنبور جیسے پنجابی میں دوہمڑی کہتے ہیں۔ میں طبیعتاً مذہبی آدمی ہوں، اکثر وہم ہوتا کہ خدا جانے اس نے کیا شرک پر منفی عمل کر کے میرے گلے میں ڈال دیا ہے۔ مولا کریم سے دعا کرتا کہ ایسی کوئی شے طویز میں نہ ہو، کیونکہ شرک سے ہر مسلمان کی طرح مجھے بھی سخت نفرت ہے۔ شرک کرنے والے کی بخشش کبھی نہ ہوگی، یہ قرآن میں فرمایا ہے۔ آخر ایک روز میں نے وہ تویز اتار کر پانی میں بہا دیا، جس پر گھر میں بہت زیادہ لڑائی ہوئی۔ میں اپنی بیوی کے رویے سے تنگ آ گیا تھا، اس نے میری زندگی اجرین کر رکھی تھی، بس اپنے بچوں کی وجہ سے خاموش رہتا تھا، مگر کب تک انسان ایسی فضول چیزیں برداشت کر سکتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ میں نے والدین کو حج پر بھجوانے کے لیے رقم جمع کروائی تو اس بات پر میرے گلے پڑ گئی کہ تم بچوں کا حق مار کر انہیں حج پر بیچ رہے ہو، ان کا حج قبول ہی نہ ہوگا۔ ایک روز میری بوڑھی والدہ بیمار تھی، میں گاؤں جا کر انہیں لے آیا تاکہ ڈاکٹر سے چیک اپ کرواؤں۔ حسب معمول میری بیوی نے رات مجھ سے جھگڑا کیا اور اکیلے میں بولتی رہی کہ ماں کو گھر کیوں لائے ہو، گاؤں کے قریب جو قصبہ ہے وہاں بھی ہسپتال ہے، یہ لوگ وہاں علاج کروایا کریں۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا تو یہ بدتمیزی کرنے لگی۔ میں نے تنگ آ کر غصے میں اسے اکٹھی 3 طلاقیں دے ڈالی۔ اب وہ اپنے گھر میں ہے، ادھر میری یہ حالت ہے کہ سر میں درد رہتا ہے، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ ایک روز تو قرآن کی 9 باللہ بے حرمتی کرنے لگا تھا، تم مجھے کسی نوری عامر کے پاس لے چلو، میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے دوست کی یہ داستان سن کر بڑا دکھ ہوا اور اس عورت کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہا، جس نے ذرا سی بات پر اپنی بادشاہی کو لات ماری تھی اور اب اجڑ کر اپنے باپ کے در پر جا بیٹھی تھی۔ اس نے اپنی دنیا بھی بگاڑ لی تھی اور آخرت بھی۔ 2 معصوم بچے بھی اس کی ہٹ درمی اور بیجا ضد کی بن چڑھ گئے تھے۔ اب میں اپنے دوست کے علاج کے لیے بابا جی کے پاس آیا تھا۔ بابا رحمانی کچھ دیر بعد میری طرف متوجہ ہوئے اور جذب کے عالم میں فرمایا، وہ بدبخت تھی، اب ساری زندگی روئے گی، تم کل دوست کو لے آنا، رب بھلی کرے گا۔ میں نے بابا جی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، انہیں اپنے کشف سے سب معلوم ہو گیا تھا، لیکن میرے لیے یہ کوئی حیران کن بات نہ تھی۔ بابا جی رحمانی کی ایسی کئی کراماتیں میں دیکھ چکا تھا، نہ یوں ہی ان کا عقیدت مند نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بابا جی، کل عصر کی نماز کے بعد ہم آئیں گے انشاءاللہ، انہوں نے آستگی سے کہا اور پھر دور بیٹھے ایک فقیر کی طرف نگاہ بھر کر بآواز بلند کیا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ رحمانی بابا کے سامنے بیٹھا تھا، وہ کہنے لگے، بیٹا نوری علم میں بڑی طاقت ہے، شیطانی چیزیں اس کے سامنے کہاں ٹھہر سکتی ہیں۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا اور میرے دوست کی پیشانی کا دایاں حصہ جکڑ کر منہ ہی منہ میں قرآنی آیات کا ورد کرنے لگے۔ انہوں نے کچھ دیر بعد اس کے ماتھے پر پھونک مار کر ایک چھوٹا سا کارڈ طاق سے اٹھایا۔ یہ رنگین دوہرا کارڈ تھا جس پر ایک سمت سورۃ مزمل چھپی ہوئی تھی اور اس کی دوسری طرف خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر تھی۔ انہوں نے سورۃ مزمل میرے دوست کی نگاہوں کے سامنے کی تو اس سے سورۃ مزمل کے الفاظ ٹھیک طرح نظر نہیں آئے، ان کی جگہ عجیب طرح کے دائرے اور الٹے سیدھے حروف دکھائی دینے لگے۔ وہ گور گور کے پاک آیتوں کو ڈھونڈتا اور آنسو بہا کر کہتا تھا، بابا جی مجھے مورت پاک نظر نہیں آ رہی۔ بابا جی اس وقت کچھ نہ بولے، انہوں نے صفحہ پلٹ کر اسے خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھایا تو وہ دل ہی دل میں کہنے لگا، مجھے اس نے یہ بات میں بتایا تھا، مولا میں مسلمان ہوں، یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے، مولا مجھے صحت دے، اس بدبخت عورت نے مجھے کیا کر دیا ہے۔ اس کے بعد رحمانی بابا نے اسے کچھ سنگایا تو اسے 6-7 چھینکیں آئیں۔ بابا جی نے کہا، اٹھ، تیرے دماغ، قلب اور اندر باہر سے شیطانی ہے اور وہ جادوئی گندگی نکل گئی جو تجھے کھلائی گئی تھی، اب تجھے یہ کبھی جادو کا اثر نہ ہوگا۔ ہوا تو میں سید کی اولاد نہیں، تجھے جو صورت نظر نہیں آئی تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تیرے اندر ایک بدبخت موکل گھسا ہوا تھا جسے اس وقت میں نے حاضر کر لیا تھا، اس وقت تو اس کی نگاہ استعمال کر رہا تھا، ویسے تمہیں ماں کی دعا تھی جس کے سبب بچ گئے، ورنہ اس کا کیا ہوا جادو ایسا تھا کہ تم خود ماں باپ بہن بھائیوں کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیتے اور اس کے ہو جاتے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک تویز دیا جسے میرے دوست نے پانی میں گھول کر 21 دن پینا تھا۔ علاج کروا کے ہم وہاں سے واپس آ گئے۔ آج اس واقعے کو عرصہ گزر گیا ہے، میرا دوست اب بالکل تندرست ہے،
بابا رحمانی کے توسط سے اس نے ایک خوبصورت پردے دار غریب سید زادی سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ اس کی تابع دار اور وفا شناس بیوی ثابت ہوئی ہے۔ اس کے ماں باپ کی خدمت کر کے دعائیں لے رہی ہے۔ دونوں نہایت خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہیں خدا نے 2 چاند سے بیٹے بھی عطا کیے ہیں۔ دوسری طرف دوست کی پرانی طلاق یافتہ عورت کی حیثیت سے نہایت ہی ذلت کی زندگی بسر کر رہی ہے اور اب وہ بہت پچھتاتی ہے، مگر بقول شخص اب پچھتاوے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ کے کھیت۔ فرینڈز، دیکھا جاہل اور بے وقوف عورت اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلت کی زندگی گزارتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔